السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر انسان زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ کیا یہ محض محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے یا کچھ ایسا ہے جو ہمارے جینیٹکس میں پہلے سے موجود ہے؟ جینیٹک سوچ تھیوری یہی کہتی ہے کہ زبان سیکھنا صرف ایک ایکوائرڈ اسکل نہیں بلکہ یہ ہماری پیدائشی صلاحیت ہے۔ انسانوں میں ایک ایسا جینیٹک نقشہ موجود ہے جو ہمیں فطری طور پر لینگویج ایکوزیشن کے قابل بناتا ہے۔ آج میرے اسکالرز اور ریسرچر اسی ہی حیرت انگیز نظریے کو دریافت کرنے والے ہیں۔ اس ٹریمنڈس تھیوری کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے تھیوری کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ایویڈنس ہے یا پارٹس ہے تھیوری کا، دا بایولوجیکل بیسس آف لینگویج ڈیولپمنٹ ہے۔ اس تھیوری کی سب سے مضبوط ایویڈنس بچوں میں لینگویج ڈیولپمنٹ کی نیچرل پروگریشن ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ اس کے جسم کے صرف چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے اور اس کا لرنکس ہائر پوزیشن پر ہوتا ہے، بالکل چمپینزی کی طرح۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا دماغ ایکسپینڈ ہوتا ہے، لرنکس نیچے کی طرف آتا ہے اور وہ بولنا سیکھنے لگتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ لینگویج ایبلٹی محض ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا اثر نہیں بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک انہیرنٹ پارٹ ہے، کچھ ایسا جو ہمارے بایولوجیکل میک اپ میں پہلے سے موجود ہے۔ سیکنڈ پارٹ ہمارے ساتھ دا انیٹنس ہائپوتھیسس ہے۔ انیٹنس ہائپوتھیسس جینیٹک سوچ تھیوری کی ایک اور وضاحت پیش کرتی ہے جو کہتی ہے کہ انسان لینگویج ایکوزیشن کے لیے بایولوجیکلی ایکوپڈ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک حیرت انگیز مثال پیدائشی طور پر بہرے بچوں کی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ کہ اگر بورن ڈیف بچوں کو سائن لینگویج انوائرمنٹ ملے تو وہ اسے بالکل اسی طرح قدرتی انداز میں سیکھتے ہیں جیسے سننے والے بچے اسپوکن لینگویج سیکھتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ لینگویج ایبلٹی صرف اسپیچ تک محدود نہیں بلکہ کسی بھی اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن سسٹم میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے ایک خاص کوگنیٹو میکینزم موجود ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، ایک ایسا حیران کن نظام جو ہمیں فطری طور پر لینگویج سیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تھرڈ پارٹ جینیٹک فیکٹرز اینڈ برین ڈیولپمنٹ کا ہے۔ ماڈرن جینیٹک ریسرچ اس تھیوری کی مزید سائنٹیفکلی تصدیق کرتی ہے۔ ریسرچ نے کچھ خاص جین میوٹیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے جو ہیومن ایوولوشن، خاص طور پر برین کی گروتھ اور اس کے فنکشن پر اثر ڈالتی ہے۔ اس میں سب سے نمایاں فوکس پی2 جین ہے جیسے لینگویج پروڈکشن میں کلیدی کردار ادا کرنے والا فیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ اس جین میں میوٹیشن اسپیچ اور لینگویج ڈس آرڈرز کا باعث بن سکتی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زبان سیکھنے کی بنیادی صلاحیت انسان کی جینیٹکس میں پہلے سے موجود ہے۔ تھیوری کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے فورتھ پارٹ انتہائی ضروری ہے، دا یونیکنیس آف ہیومن لینگویج۔ ماڈرن جینیٹک ریسرچ کے ایویڈنس کے بعد اینیملز کے کمیونیکیشن سسٹم پر کی گئی تحقیق بھی جینیٹک سوچ تھیوری کی مزید تصدیق کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ جانور جیسے چمپینزی کمپلیکس کمیونیکیشن سسٹم رکھتے ہیں لیکن وہ انسانوں کی طرح اسٹرکچرڈ لینگویج ڈیولپ نہیں کرتے۔ پرائمیٹس کو انسانی زبان سکھانے کی کوشش سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمبلز اور بنیادی کمیونیکیشن پیٹرن کو سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہیومن لینگویج کی کمپلیکسٹی اور کریٹیو صلاحیت نہیں رکھ پاتے۔ سو دس آرگومنٹ پروفز کہ لینگویج ایکوزیشن کی کیپیسٹی انسانوں میں ایک یونیک اور بایولوجیکلی ڈیٹرمنڈ خصوصیت ہے۔ یہ ہماری اوریجن آف لینگویج سیریز کا لاسٹ لیکچر ہے۔ فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ ان تمام تھیوریز پر آپ کا سب سے زیادہ بلیف کس پر ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوریجن آف لینگویج کو کسی زبردست طریقے سے سیکھنا چاہتے ہو تو اس پلے لسٹ میں آپ کے لیے ایک یونیک پیکج ہے۔